السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل داؤ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ردا جب سے علی کے گھر میں آئی ہے، سنبل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں علی ردا کے ساتھ شادی نہ کر لے، کیونکہ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ علی ہمیشہ سے ردا سے محبت کرتا تھا۔ سنبل سے شادی تو صرف الماس بیگم سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اور علی کو ردا کے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے دوست کے ذمے لگاتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی عورت دو جو گھر میں میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے اور سنبل کے سامنے یہ شو کرائے کہ وہ میرے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے، تاکہ علی سنبل کی روح کو تکلیف دے سکے۔ لیکن اب اسے باہر سے عورتیں ارینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ردا آ چکی ہے، اور ردا کو دیکھ کر سنبل جتنا جل رہی ہے، علی اس بات کو بخوبی نوٹ کر رہا ہے۔ سنبل سے بھی یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ جب علی اس سے بات کرتا ہے تو بہت روکھا رویہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ردا سے بات کرتا ہے تو علی پہچانا ہی نہیں جاتا۔ اتنی مٹھاس ہوتی ہے اس کے لہجے میں کہ سنبل کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال ردا تو سنبل کو بارہا یہ سمجھا چکی ہے کہ تمہیں علی کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے صرف اپنی بہن نشا کا بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے، تو تم کب تک اس کے یہ ظلم برداشت کرتی رہو گی؟ لیکن سنبل اس گھر سے نہیں جانا چاہتی، وہ علی کا ہر ظلم برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ایک تو وہ علی کا ساتھ دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے سکے، اور پھر علی کو سنبل سے پیار ہو یا نہ ہو، بہرحال سنبل کو تو علی سے بے تحاشا محبت ہے۔ اور علی جو کہ صرف سنبل کو جلانے کے لیے ردا کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ باہر ٹائم سپینڈ کرتا ہے، شاپنگز کراتا ہے، کھانے کھاتا ہے، تو ردا اس غلط فہمی کا شکار ہے علی کو آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے، اگر سنبل ہم دونوں کے درمیان سے نکل جائے تو علی آج میرا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے۔ حالانکہ علی کے دل سے ردا بھی اتر چکی ہے، اس کی محبت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے ردا کو اپنی رازدان بنا کر اپنی ماں کی کنڈیشن بھی بتائی تھی، اور نشا کا سارا انسیڈنٹ بھی بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ باتیں میں ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے ماں کو منع کیا ہے کہ وہ سیریس ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اس کے باوجود بھی ردا نے علی کی ماں کو سب باتیں بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ سنبل کے ساتھ علی نے شادی صرف اپنی بہن نشا کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے، اور ردا کے یہ سب بتانے کے بعد ہی علی کی ماں کو اچانک کارڈیک اریسٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ تو علی کو تو یہی لگتا ہے کہ اگر ایک طرف نشا کی موت کی ذمہ دار الماس بیگم ہے، تو دوسری طرف میری ماں کی موت کی ذمہ دار یہی ردا ہے، اور اسے افسوس ہی ہو رہا ہے کہ میں نے ایسی سیلفش لڑکی سے محبت کی، اسے اپنا رازدان بنایا، جو کہ میرا راز اپنے پاس نہیں رکھ سکی اور میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ بہرحال وہ کھل کے ردا کو اس لیے کچھ نہیں بتاتا کہ جتنے عرصے وہ ردا کو سنبل کو جلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کم سے کم اتنے دن تو کر لے۔ لیکن اب وہ ردا کے ساتھ بھی شادی کا خواہش مند نہیں ہے۔ اب جب ردا سنبل کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اس طرح سے علی کا ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا چاہیے، تو سنبل کہتی ہے کہ یہ سب میں علی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ میرے اوپر ظلم کر کے علی کو سکون ملتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہا ہے، اس کی بہن کی روح کو اس طرح سے سکون مل رہا ہے، تو میں علی کی محبت میں ہر ظلم و ستم برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ تو ردا کہتی ہے کہ اگر تمہیں سچ میں علی کی خوشی ہی چاہیے اور سکون ہی چاہیے، تو پھر یہ بھی تو سوچو کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو تمہیں چاہیے کہ تم خود علی کی زندگی سے نکل جاؤ، اس سے خلا لے لو، تاکہ علی مجھ سے شادی کر لے اور اس کی زندگی میں سچ مچ خوشیاں آ جائیں۔ ردا کی یہ بات سن کر سنبل کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی علی کی زندگی سے نکلنا نہیں چاہتی، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچ جاتی ہے، اور اگلے دن خود علی سے بات کرتی ہے کہ اگر آپ کی خوشی ردا کے ساتھ شادی کرنے میں ہے تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، آپ ردا سے آج ہی نکاح کر لیں، اور بے شک اس کے ساتھ خوش رہیں اور میرے پر اسی طرح ظلم و ستم ڈھاتے رہیں، لیکن مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیے گا، میں آپ کی اور ردا کی پوری لائف خدمت کرتی رہوں گی۔
اب علی سوچے گا کہ یہی سنبل اس وقت تڑپ اٹھی تھی جب میں باہر سے لڑکی کو لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس طرح سے میری روح کو زخمی مت کریں، لیکن آج یہ خود صرف میری خوشی کی خاطر ایک اور لڑکی کو میری زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں علی کے دل سے آواز آئے گی کہ سنبل سچ میں بے لوث محبت کرنے والی لڑکی ہے، لیکن نشا کی یاد آتے ہی وہ اپنی اس سوچ کو جھٹک دے گا۔ اب دوسری طرف نیہا عاصم کو سمجھاتی ہے کہ عنبر نے نادانی میں جو بھی کیا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس لڑکے نے دھوکے سے عنبر کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور عنبر تو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پہلے ہی اتنا تڑپ رہی ہے، اگر ہم بھی اسے ہی الزام دیتے رہیں گے تو اس طرح سے کہیں ہم عنبر کو کھو نہ دیں۔ ایسے وقت میں ہمیں عنبر کا ساتھ دینا چاہیے، اور بھائی ہونے کے ناطے آپ کو جا کے اس لڑکے سے بات کرنی چاہیے جو عنبر کو اس طرح سے رسوا کر رہا ہے۔ عاصم جو ابھی تک عنبر کے ساتھ شدید نفرت کر رہا تھا، اس واقعے کے بعد نیہا کی باتوں سے کنونس ہو جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس مشکل گھڑی میں عنبر کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اس لڑکے سے جا کر بات کرے گا، اگر پاسبل ہوا تو اس کے خلاف پولیس کارروائی بھی کرائے گا۔ نیہا اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اس لڑکے کو سزا دلوائیں گے تو اور پتہ نہیں کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہونے سے بچ جائیں گی، ورنہ اس طرح کے واقعات میں لڑکی اور اس کے گھر والے ہی ہمیشہ مینٹلی ٹارچر ہوتے ہیں، لڑکے تو اسی ڈھٹائی سے مزید لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نیہا سوچتی ہے کہ عنبر کے ساتھ ساتھ مجھے سنبل کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ تگ و دو کرنی چاہیے، اسی لیے وہ علی سے بات کرنے پہنچ جاتی ہے کہ اسے بتا سکے کہ الماس بیگم بھلے ہی اچھی عورت نہیں ہے، لیکن سنبل ایک بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ الماس بیگم کے گناہوں کا بدلہ سنبل سے لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ علی سے بات کرنے جاتی ہے تو علی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی عزت اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سنبل کی بھابھی ہیں، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری بہن نشا کی دوست تھیں۔ اب الماس بیگم ایسی ناشکری عورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ نیہا کی شکر گزار ہو کہ اس کی بیٹی عنبر جہاں بار بار خودکشی کی کوشش کر رہی تھی، اب نیہا کے سمجھانے سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ اسے یہ سب تو نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے تو صرف یہ کہ ایک عنبر ہی تھی جو میرے ساتھ مل کر نیہا کی برائیاں کر لیا کرتی تھی، اب وہ بھی نیہا کی طرفداری کرنے لگی ہے اور اپنی ماں کو سمجھانے لگی ہے کہ پلیز بھائی اور بھابھی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں۔ تو الماس بیگم اس سب کے لیے نیہا کی انسلٹ کرتی ہیں اور اسے تانے دیتی ہیں کہ پتہ نہیں تم کہاں سے جادوگرنی ہمارے گھر میں آ گئی ہو، میرے بچوں پر کیا جادو کر دیا ہے۔ عنبر کا حال تمہارے سامنے ہے، سنبل میری کال اٹینڈ نہیں کرتی اور میرا بیٹا عاصم گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب اس سب میں الماس بیگم کو اپنی تو کوئی غلطی نظر آتی نہیں، الٹا وہ نیہا کے اوپر چڑھائی کرنے کو ہر وقت تیار بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس سب کا الزام نیہا پر لگا کر کہتی ہیں کہ جب سے تمہارے منحوس قدم میرے گھر میں پڑے ہیں، میرے گھر میں یہ ساری مصیبتیں آ گئی ہیں، میرا پارلر تک بند ہو گیا ہے، اور اوپر سے تم میرے بیٹے کو اولاد کی خوشی بھی نہیں دے سکتی، تو بس بی بی اب الٹی گنتی شروع کر دو، کیونکہ تمہارے اس گھر میں دن بہت کم ہیں، بہت جلد میں تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے اور اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی الماس بیگم کو اپنی غلطیوں کا اور علی کو سنبل کی محبت کا احساس ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔